السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سانپ کو مارنے سے بندے کی عمر میں 2 سال اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلی کو مارنے سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ مکڑی کو مارنے سے دولت میں کمی ہو جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کو مارنے سے 40 دن تک آفتیں آتی رہتی ہیں۔ زہریلے مچھر کو مارنے سے بندے پر کی آفتیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ بار بار آئینہ دیکھنے سے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ جلدی سو جانے سے چہرے کا حسن سلامت رہتا ہے۔ دیر سے سونے سے چہرے کا حسن مندھم پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بار بار نہانے سے بدن جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو مرد ناخن دیر سے کاٹتے ہیں وہ عازت ناک موت مرتے ہیں۔ جو لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں وہ پرسکون موت مرتے ہیں۔ جو مرد پانی سے ڈرتے ہیں وہ اندھیرے سے کبھی نہیں ڈرتے۔ جو مرد اندھیرے سے ڈرتے ہیں وہ مرنے سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جو عورتیں سونے سے پہلے بنتی سنورتی ہیں وہ بہت جلدی مر جاتی ہے۔ چلتے چلتے جوتے کا ٹوٹ جانا جلد رئیس بننے کی علامت ہے۔ جن لوگوں کو چلتے وقت زیادہ ٹھوکریں لگتی ہیں وہ جلدی امیر بنتے ہیں۔ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے وہ مشورہ اچھا اور پائیدار دیتے ہیں۔ جن کو غصہ جلدی آتا ہے وہ ہمیشہ ہم مکانہ مشورہ دیتے ہیں۔ جن کی دولت چوری ہو جاتی ہے وہ امیر ہو کر مرتے ہیں۔ جن لوگوں کو روتے روتے ہنسی آ جائے وہ دل کے پرخلوص ہوتے ہیں۔ سیاہ بچھو کو پاؤں کے نیچے دبا کر مارنے سے بندہ 10 دن کے اندر ہی دولت مند بن جاتا ہے۔ جو بندہ بدن پر خوشبو لگائے رکھتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ناک کا بند ہو جانا کھوئی ہوئی چیز مل جانے کی نشانی ہے۔ زبان پر چھالے نکل آنا لمبی عمر ہونے کی نشانی ہے۔ گلے کا بیٹھ جانا خوشحالی آنے کی نشانی ہے۔ چنبیلی کی خوشبو بار بار سونگھنے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ ککر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گال پر مسلنے سے چہرے کی جھریاں فوراً مٹ جاتی ہیں۔ اچانک دانتوں میں درد کا ہونا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ کانوں کا بیٹھ جانا قسمت کھل جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں بس میں سفر کرتے دیکھنا خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ناخن کا جلدی کاٹنا سستی کو ختم کرتا ہے۔ تازہ مولی کو کھا لینے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا تنگ دستی آنے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کو کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا
صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی پخانہ کر کے پخانہ کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں۔ بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں سے کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ صبر کر لینا لمحے ضائع مت کرنا۔ غلط جگہ جذبات ضائع مت کرنا۔ پیاز کو کاٹ کر مسالہ کرو بدن کی جلد تازہ ہوگی۔ گیس کی تکلیف بھول جائیں۔ چھوٹی الائچی، سونڈ کا کالا زیرہ، خشک پودینہ، یہ تمام چیزیں ہم وزن لے کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ ہر کھانے سے پہلے آدھا چمچ کھا لیں، گیس فوراً ہو جائے گی۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں رہتا۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لے جائیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو بہت آرام پہنچاتا ہے، کمر اور گردے کے درد میں بے حد مفید ہے، بندہ پیشاب کو کھولتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ غیر ضروری باتوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کے لیے ایک گلاس گائے کا دودھ لے کر اس میں ایک بڑا چمچ بیسن کا ایڈ کر کے ہلکی آنچ پر اچھی طرح پکائیں۔ جب یہ آدھا کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں اور اس میں 3 چمچ شہد شامل کر لیں اور اچھی طرح مکس کر کے بالوں پر لگائیں اور جب یہ خشک ہو جائیں تو اس کو ہاتھوں کی مدد سے خرچ کر اتار دیں۔ غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھرتی ہے اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگا لیں، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے، سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے پاؤں پر مالش کرو، چھوٹا قد بڑھے گا۔ گھٹنوں پر مالش کرو، گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو جان لو کہ آپ کو یرقان کا پرابلم ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بال کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگے تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے۔ اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں کہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہے۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔